تمام ناظرین کی خیریت بخیر و عافیت ہوگی۔ عزیز دوستوں، پیارے بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات بتائی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، جب بھی بولو سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ نمبر 2، اپنے پڑوسی کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرو۔ نمبر 3، کسی کا حق تمہارے پاس ہے تو اس حق کو ٹال مٹول کیے بغیر اسے ادا کر دو۔ کسی کی امانت میں خیانت نہ کرو۔ یہ 3 باتیں تھیں۔ پھر میں نے پہلے نمبر کی بات یعنی جب بھی بولو سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، اس کی تفصیل ویڈیو آ چکی ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو واضح کروں گا کہ تم کسی کے حق نہ مارو، کسی کی امانت میں خیانت نہ کرو۔ اس کو میں آپ حضرات کے سامنے تھوڑی سی تفصیل سے پیش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ غور سے سنیں، دھیان لگا کر سنیں۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، دیکھو، میں نے یہ بات بتائی تھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے سچی محبت کے لیے، اللہ کے رسول سے سچی پکی محبت کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی کے حق کو نہ ماریں۔ ہر آدمی کو حق ادا کرنے کے لیے ہر وقت پیش رہے۔ کوئی اگر ہمارے پاس امانت رکھ رہا ہے تو اس امانت میں بالکل بھی خیانت نہ کرے، ٹال مٹول نہ کرے۔ حتیٰ کہ کوئی مزدور آ رہا ہے اور وہ مزدوری کر کے جا رہا ہے تو اس کو مانگنے کا انتظار نہ کرے، بلکہ اس کا حق جو ہے اسے مانگے بغیر اسے پہلے ادا کر دے۔ کسی سے ہم نے پیسے ادھار لیے، اس کا انتظار نہ کرے اس بات کا کہ وہ ہم سے مانگے گا، بلکہ پہلے ہی ادا کر دے۔ آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہے کہ فلاں وقت میں آپ کا پیسہ واپس کر دوں گا، آپ کا قرضہ واپس کر دوں گا، تو آپ اس انتظار میں نہ رہے کہ وہ مجھ سے مانگے یا وہ ہمارے گھر پر آئے، بلکہ آپ پہلے ہی اس کے مانگنے سے پہلے ہی، اس کے گھر میں آنے سے پہلے ہی آپ ان کا حق انہیں دے دیں۔ یہ ہے اسلام میں شریعت، یہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت۔ اگر جو انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے سچی محبت کرتے ہیں اور یہ چیز اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے تو عزیز دوستو، ایک نمبر کا جھوٹا ہے، کذاب ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ کیونکہ وہی آدمی دوسرے کا حق ادا کر سکتا ہے، وہی آدمی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، وہی آدمی سچ بول سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، رسول کا طریقہ اپنے زندگی میں وہ اتار لیا ہو۔ وہ کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کبھی بھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ جب بھی وہ وعدہ کرے اس وعدے کو نبھائے گا۔ اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہی نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، رسول کی محبت نہ ہو، رسول کے طریقے سے محبت نہ ہو، رسول کے طریقے کو اپنی زندگی میں اتارا نہ ہو، تو عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، تو پھر یہ شخص لاکھوں کہے کہ میں عاشق رسول ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں، عزیز دوستو بالکل جھوٹا ہے، حقیقت میں بالکل محبت نہیں کرتا۔ محبت وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں، عزیز دوستوں سے کسی چیز کی پرواہ ہوتی نہیں۔ میں اسی کے مد نظر ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عزیز دوستو، جو واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، یہ واقعہ بخاری شریف کے اندر 7 مرتبہ مفصل ذکر ہو چکا ہے۔ یعنی بخاری شریف کے اندر ایک بڑی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر 7 مرتبہ اس واقعے کا ذکر ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو جب بیان کرتے تو بڑے انہماک کے ساتھ بیان کرتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے اور صحابہ بڑے غور و فکر کے ساتھ اس واقعے کو سنتے تھے۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، آپ بھی اس واقعے کو ذرا سنیے، کتنا معزز اور کتنا پیارا واقعہ ہے۔ آپ سن کر آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ آپ سن کر انشاءاللہ اگر تھوڑا بھی دل میں یہ بات آتی ہے کہ دھوکہ دیں گے یا وعدہ خلافی کرتے تو انشاءاللہ اس واقعے سے آپ بھی دھوکہ دینا چھوڑ دیں گے اور دل میں جو وسوسہ آتا ہے انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، وہ کیا ہے، وہ واقعہ کیا ہے، ذرا سنیے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اسے ایک مرتبہ 1000 دینار کی ضرورت پڑی۔ کتنے؟ 1000 دینار کی ضرورت پڑی۔ اس نے دیکھا کہ میرے قرب و جوار، میرے گاؤں والوں میں کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اور مجھے سخت ضرورت ہے، تو گاؤں سے باہر گیا۔ گاؤں کے باہر ایک بڑا سمندر تھا، اس سمندر کو پار کر کے دوسرے گاؤں جانا پڑتا تھا اور دوسرے گاؤں میں بڑے بڑے مالدار رہتے تھے۔ لہٰذا بنی اسرائیل کا وہ شخص اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، پیسے ادھار لینے کے لیے
साहिल पार होकर यानी समंदर पार होकर दूसरे गांव में चले गए। वहां जाकर जो मालदार शख्स था उससे मुलाकात की और कहा मुझे 1000 दिनार की सख्त ज़रूरत है, मुझे उधार दे दीजिए। उस साहिब माल ने कहा, माल वाले ने कहा कि मैं तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन गवाह कौन है? तो ये बनी इसराइल शख्स ने कहा वो कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गवाह के एतबार से काफ़ी है। तो उस मालदार शख्स ने कहा अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गवाह के एतबार से तो काफ़ी है, लेकिन वकील कौन है, कफ़ील कौन है? यानी अगर तू नहीं देगा तो मैं दूसरे से मांगूंगा, वो कौन है, वो भी ले आओ। तो उस बनी इसराइल शख्स ने कहा वो कफ़ा बिल्लाहि वकीला, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वकालत के एतबार से भी काफ़ी है, कफ़ील के एतबार से भी काफ़ी है। उसने कहा ठीक है, तू जो बोल रहा है सही बोल रहा है, लेकिन मैं तुम्हें दे रहा हूँ और जो वादा कर रहे हो तुम उसी वादे में वापस करना है। लिहाजा उसने कहा ठीक है, मैं उसी वादे पर उसी दिन पर ये पैसे आपको वापस कर दूंगा। लिहाजा वो पैसे लेकर अपने गांव आ गए, अपनी ज़रूरतें पूरी कर ली। जब देखा कि मुद्दत करीब है और जो मुद्दत मुतय्यन थी वो ख़त्म होने वाला है, तो इस बनी इसराइल शख्स ने अपने पैसों का इंतज़ाम किया और 1000 दिनार तैयार कर लिए। जब 1000 दिनार तैयार हो गया, तैयार होने के बाद अब ये वापस जाता है उसी शख्स के पास, लेकिन बीच में चूँकि साहिल है, समंदर है, इस समंदर को पार करना भी ज़रूरी है। इत्तेफाक से उस दिन कश्ती है ही नहीं, तो परेशान रहा, हैरान शजदर फिरता रहा, इधर से इधर, इधर से इधर फिरता रहा। फिर आखिर में दिमाग में एक बात आई कि एक लकड़ी ली उसने, उस लकड़ी को उसने छेद किया यानी सुराख किया और उसके अंदर 1000 दिनार डाल दिया। डालने के बाद और एक पर्ची लिखा और उस पर्ची में ये लिखा कि ए समंदर, ए साहिल, तू मेरे कर्ज खां के दरमियान हाइल हो रहा है, लिहाजा इस पैसे का पहुंचाना तेरे ज़िम्मे है। मैं अपनी जिम्मेदारी को तेरे ऊपर सौंप रहा हूँ, लिहाजा तू इस पैसे को उस साहिल के किनारे तक पहुंचा और उस तक पहुंचा दे। अजीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, उसने ये पर्ची उस पर्ची के अंदर लिख करके उस लकड़ी को दरिया में फेंक दिया और अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह मैं तुझसे डरता हूँ, ए अल्लाह मैं तेरा डर, तेरा खौफ मेरे दिल में है, ए अल्लाह मैं उस कर्ज खां से कर्ज लिया था, लिहाजा इस कर्ज को मैं वापस करना चाहता हूँ, लेकिन इस साहिल की वजह से मैं वापस नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने जो पैसा का इंतज़ाम किया और इस लकड़ी के अंदर मैंने जो पैसा डाल दिया सुराख करके, ए अल्लाह इस लकड़ी को तू सही सलामत कर्ज खां तक पहुँचा दे। अजीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, उधर वो कर्ज खां, वो मालदार शख्स, उसे भी ज़रूरत पड़ी क्योंकि मुद्दत पूरे होने वाला था, इसलिए वो भी चाहा कि अगर वो ना आए तो मुझे जाना पड़ेगा। तो वो साहिल के किनारे पर वो उधर से आया हुआ था कि मैं उस शख्स तक पहुंच सकूं। लिहाजा उसने देखा कि एक लकड़ी को आता हुआ अपनी तरफ, तो उसके दिमाग में ये बात आई कि इस लकड़ी को मैं अपने घर ले जाऊंगा ताकि घर की औरतें इसे ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करें, खाना वगैरह पकाए। लिहाजा वो वहाँ जाने के बजाय अपने घर वापस हो गया और उस लकड़ी को चीरने के बाद देखा कि इसमें 1000 दिनार निकल आया। फिर उसके बाद उस पर्ची को पढ़ने के बाद फिर वो समझ गया कि ये उसी शख्स की तरफ से है। लिहाजा अजीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, फिर यह शख्स कुछ दिनों के बाद मुद्दत पूरा हो जाने के बाद 1000 दिनार एक्स्ट्रा लेकर आया ताकि उस तक पहुंचा दे, लेकिन उस शख्स ने कहा कि आपकी पर्ची मुझ तक पहुंच चुकी थी और आपके तमाम पैसे मुझ तक आ चुका है, लिहाजा आप पैसे की ज़रूरत नहीं। अजीज़ दोस्तों, ये जो बनी इसराइल का शख्स अपने पैसों को पहुंचाया कर्ज खां तक, ये किसने पहुंचाया? उसने पहुंचाया, लेकिन उसके दिल में अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अपने ज़माने के नबी का डर, नबी का खौफ, नबी के तरीक़े को अपनी ज़िंदगी में समा लिया था। जो उसी डर, उसी खौफ ने उसे आमादा किया कि जिसने हमें पैसा दिया है उसे हमें पैसा वापस भी करना है। अजीज़ दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में इरशाद फरमाता है युहिब्बुकुमुल्लाह, कि अगर अल्लाह से कोई मोहब्बत करना चाहता है तो अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है, अल्लाह उससे प्यार करता है, अल्लाह बला मुसीबतों से हिफाजत करता है। ये उस वक्त होगा जब हम सबसे पहले पहल करेंगे, अल्लाह से सच्ची पक्की मोहब्बत करेंगे, अल्लाह से डरेंगे, अल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगी को संवार लेंगे, अल्लाह के लिए हर वक्त खड़े रहेंगे। अजीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, तो अल्लाह हमसे बेइंतहा मोहब्बत करेगा, रास्ता हमारे लिए हमवार कर देगा। बताओ, ये साहिल का वाक़या कि लकड़ी मदद कर रहा है, लकड़ी गैर जानदार चीज़ है, ये लकड़ी मदद कर रहा है। समंदर गैर जानदार चीज़ है, क्या समंदर कोई बात सुनता है? आप कह सकते हैं समंदर सुनता है? नहीं सुनता है। समंदर कोई बात कहता है? नहीं कहता है। लेकिन जब आप अल्लाह का हो जाएंगे,
اللہ آپ سے محبت کرنے لگے گا جب آپ اللہ کے ہر ایک احکام پر چلیں گے، نبی کے طریقے پر چلیں گے۔ عزیز دوستو، گونگے چیز بھی آپ کی مدد کرے گا، سمندر بھی آپ کی مدد کرے گا، حتیٰ کہ لکڑیاں، غیر ذوی العقول، غیر جاندار چیز بھی آپ کی مدد کرے گا، آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ عزیز دوستو، اللہ کی مدد ایسے غیبانہ طور پر آئے گا کہ آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب ہم اللہ سے سچی پکی محبت کریں گے۔ میں نے بتایا قرآن شریف میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، یحببکم اللہ، کہ کوئی اگر مجھ سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ عزیز دوستو، پیار بھائیو، اس لیے ابھی سے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد عزیز دوستو غصہ نہ مانیے گا۔ اگر آپ کے دل میں بھی تھوڑا بہت بھی ایک کجی ہو، آپ دھوکہ دینے کے عادی ہو، یا آپ صحیح ٹائم پر یہ کام نہیں کر پاتے ہیں کہ کسی کو جو وعدہ کرتے وعدے کے مطابق نہیں کارگزاری کر پا رہے، نہیں دے پا رہے، عزیز دوستو، تو وعدے کے پورا ہونے سے پہلے آپ اس سے معذرت کر لیں کہ 10 دن اور ٹائم دے دیجئے، 5 دن اور ٹائم دے دیجئے، لیکن عین وقت میں نہیں، بلکہ عین وقت سے 2-4 دن پہلے سے کہہ دیجئے کہ آپ کہیں اور انتظام کر لیجئے گا، اگر ضرورت پڑے تو میں تھوڑا مجبور ہوں، فی الحال میرے سے انتظام نہیں ہوا۔ لیکن وعدہ خلافی نہ کریں، ٹال مٹول بار نہ کریں۔ اگر ہم ٹال مٹول کریں گے تو عزیز دوستو پھر ہماری نیت پر فیصلہ ہوگا۔ ہماری نیت اگر دینے کی ہوگی تو اللہ رب العزت ایسے راستے ہموار کر دیں گے، ایسے راستے نکال دیں گے جس سے ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اگر ہماری نیت میں فطور ہوگی اور ہم دینا ہی نہیں چاہیں گے تو بہت سارے بہانے ہمارے سامنے آ جائیں گے، جس کی بنا پر ہم دینا بھی چاہیں گے تو نہیں دے سکیں گے۔ پیسے ہونے کے باوجود ان قرض خواہوں کے بہت سارے مال و درد ہمارے پاس ہونے کے باوجود ہم نہیں دے سکیں، کیوں؟ ہماری نیت میں غلط ہے، ہماری نیت میں فطور ہے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو وعدہ کے پابندی بنائے، اللہ رب العزت ہم تمام کو امانت میں خیانت کرنے والا نہ بنائے، اللہ رب العزت ہم تمام کو نیک صالح بنائے، اللہ رب العزت ہم تمام کو نبی کے طریقے پر چلنے والا بنائے اور اپنے حکام پر چلنے والا بنائے، اور ہم تمام کو سچی پکی محبت کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔